ٹائم۔ جی ہاں معزز ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسی دو تنظیمیں جو کہ بہت گرم ہیں اس وقت اسلام کے خلاف، جن سے آپ شاید کبھی واقف ہوں، کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ جی ہاں معزز ناظرین اکرام، ان تنظیموں کو پوری طرح کی مہارت اور سپورٹ حاصل ہے۔ وہ سپورٹ کس کی ہے ہم سب جانتے ہیں، جو کہ جس میں سے زیادہ تر امریکہ، اسرائیل اور انڈیا ہے، جو کہ مسلمانوں کے خلاف ان تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں ان دو تنظیموں کا آپ سے ذکر کروں گا۔ ایک تنظیم سیان، جس کا مطلب ہے اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے، جس نے حال ہی میں ایک گستاخانہ مقابلہ کروایا جس میں انہوں نے نعوذ باللہ قرآن کو جلانے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ معزز ناظرین اکرام، دوسری تنظیم بھی کچھ ایسی ہی ریلیٹڈ ہے، جو کہ اسٹاپ اسلامائزیشن آف یورپ کے نام سے یورپ میں کام کر رہی ہے۔ تو معزز ناظرین اکرام، مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو دوست میرے اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے کہ بیل کے آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو معزز ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے کی۔ تو جو کافی مہینے پہلے ناروے میں ایک واقعہ ہوا جس میں نعوذ باللہ کلام پاک کو جلایا گیا۔ معزز ناظرین اکرام، ناروے کے شہر کرسٹیانسینڈ میں یہ واقعہ ہوا۔ وہاں پر جو اس سیان نامی تنظیم کو لیڈ کر رہا تھا، اس کا لیڈر، اس کا نام اینری تیمور بتایا گیا، جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایتھیسٹ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں، وہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتا۔ معزز ناظرین اکرام، جس نے نعوذ باللہ کلام پاک کو جلایا، اس کا نام لورتھنس بتایا جاتا ہے، جو کہ سیم اسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ بھی کسی مذہب کو نہیں مانتا اور کسی بھی خدا کو نہیں مانتا۔ تو معزز ناظرین اکرام، وہاں پر ایک مرد مجاہد ان پر ٹوٹ پڑا، جس کا نام قصی راشد اور سیرین بتایا جاتا ہے، جو کہ کرسٹیانسینڈ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا تھا، جو کہ ابھی تک مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے۔ تو معزز ناظرین اکرام، اس نے ان پر حملہ کیا اور ان خنزیروں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حوالہ پولیس کیا۔ تو معزز ناظرین اکرام، آپ میں سے بہت سارے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر باقاعدہ ایک میلہ سجایا گیا اور وہاں پر ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی تھی اور پورے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ناروے گورنمنٹ کا ہاتھ تھا اور ناروے گورنمنٹ کو بھرپور سپورٹ حاصل تھی۔ وہاں پر صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ تو معزز ناظرین اکرام، یورپ میں بھی یہ تنظیمیں بہت سے ایسے کام کر چکی ہیں، جس میں ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کی نمائش کی گئی، نعوذ باللہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے جمع کرائے گئے۔ وہاں پر ہالینڈ کی حکومت نے یہ میلہ منعقد کیا تھا۔ اور معزز ناظرین اکرام، یاد رہے یورپ میں بھی مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا، جس میں پوائنٹ رکھے گئے، کسی مسلمان کے اوپر ایسڈ پھینکنے کے پوائنٹ، کسی مسلمان کو مارنے اور نعوذ باللہ مسجد کو گرانے کے بھی سب سے زیادہ پوائنٹ رکھے گئے تھے۔ اور کچھ مسلمان ایسے تھے برطانیہ کے اندر جن کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو معزز ناظرین اکرام، یہ سب جہاں جہاں بھی ایسے کام ہوتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ سب یہی تنظیمیں کرواتی ہیں اور ان کو بھرپور سپورٹ ملتی ہے۔ تو معزز ناظرین اکرام، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایمان اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ معلومات ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی، دو اجازت، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔
اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔